فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم. فاقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا. فاقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا. سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. اور اے دور خرافات کے بہکے ہوئے لوگوں، اے دور خرافات کے بہکے ہوئے لوگوں، چھوڑا ترے سرکار تو پھر در نہ ملے گا. برادران اسلام، عزیزان ملت، ڈائج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے مختلف چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں، ایک مکمل سورہ اور 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پیش کی ہیں. اس مختصر سے وقت میں انہی آیتوں کی روشنی میں چند باتیں پیش کروں گا. دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی فہیم دھنبادی آپ کے سامنے نعت نبی پیش فرما رہے تھے، اور ان سے قبل جب میں حاضر ہوا آپ کے امام محترم وہ بھی نعت نبی گنگنا رہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، جب کوئی شخص اللہ کے حبیب کی تعریف کرتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کے چہیتے لاڈلے پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، تو آپ داد و تحسین سے نوازیں نہ نوازیں، لیکن اللہ اس کو داد و تحسین سے نوازتا ہے. زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتا ہے، زبان جب ذکر رسول ثنائے رسول کرتا ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتا ہے. گاڑی کو نکلنے دیجیے، تھوڑی سی جگہ دے دیجیے. بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میں کہہ رہا تھا کہ زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، اور علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے. علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھ سے کہا اے میرے محبوب، توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، مخلوق میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جبرائیل میرا ہوگا، وہ خادم تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، نعت تیری ہوگی، پھول میرا ہوگا، مہک تیری ہوگی، چاند میرا ہوگا، چمک تیری ہوگی، تارے میرے ہوں گے، دمک تیری ہوگی، عبداللہ میرا ہوگا، وہ بابا تیرا ہوگا، آمنہ میری ہوگی، وہ اماں تیری ہوگی، عائشہ میری ہوگی، زوجہ تیری ہوگی، خدیجہ میری ہوگی، وہ بیٹی خدیجہ میری ہوگی، وہ بیٹی تیری ہوگی، صدیق میرا ہوگا،
صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، عدالت تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، سخاوت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت تیری ہوگی، بلال میرا ہوگا، واسط تیرا ہوگا، اے میرے محبوب قیامت کی صبح تک یہ بندے میرے ہوں گے اور دیوانے تیرے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ شہ مدینہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا، شہ مدینہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کی جانب خدا کی جانب جھکا کے چھوڑا، حبول تھا کوئی لات کوئی تھا عزا منات کوئی، ہر ایک بت کو حرم کے باہر میرے نبی نے ہٹا کے چھوڑا۔ اور عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ کریں گے حضرت کو قتل جا کر، عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ کریں گے حضرت کو قتل جا کر، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو بھی دیا اعلیٰ دیا، کیا دیا؟ جو بھی دیا اعلیٰ دیا، حسن دیا اعلیٰ دیا، جمال دیا اعلیٰ دیا، اخلاق دیے اعلیٰ دیے، کمال دیے اعلیٰ دیے، کتاب دی اعلیٰ دی، شریعت دی اعلیٰ دی، ازواج دیے اعلیٰ دیے۔ کوئی پوچھے اے خدا آپ نے اپنے محبوب کو اتنا اعلیٰ کیوں بنایا؟ کوئی پوچھے اے خدا آپ نے اپنے محبوب کو اتنا اعلیٰ کیوں بنایا؟ خدا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے، تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ مجھے کہنے دیجئے اگر رب کے خزانے میں اس چہرہ سے بہتر کوئی اور چہرہ ہوتا خدا مصطفیٰ کو دے دے، رب کے خزانے میں اس سینہ سے بہتر کوئی اور سینہ ہوتا خدا مصطفیٰ کو دے دے، رب کے خزانے میں اس شریعت سے بہتر کوئی اور شریعت ہوتی خدا مصطفیٰ کو دے دے، رب کے خزانے میں اس کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب ہوتی خدا مصطفیٰ کو دے دے، رب کے خزانے میں اس سفینے سے بہتر کوئی اور سفینہ ہوتا خدا مصطفیٰ کو دیتے، رب کے خزانے میں عائشہ سے بہتر، جویریہ سے بہتر، صفیہ سے بہتر، ان ازواج مطہرات سے بہتر کوئی اور عورتیں ہوتی خدا مصطفیٰ کو دیتے۔ اللہ نے ایک اعلیٰ چیزوں کو چن چن کر میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا اور اپنے محبوب کو اعلیٰ بنا دیا، اپنے محبوب کو اعلیٰ بنا دیا۔ کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا، کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا، لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا، اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی، نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا، جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی، نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا۔ میرے دوستو یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی شخصیت کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے تو ہم سب سے اعلیٰ دونوں جہاں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کسی اور شخصیت کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا، اگرچہ آدم پہلے آئے، اگرچہ نوح پہلے آئے، اگرچہ موسیٰ پہلے آئے، اگرچہ عیسیٰ پہلے آئے، اگرچہ شیش پہلے آئے، اگرچہ ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اگرچہ موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا،
ملا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اللہ کے بعد کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ چاند نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ سورج نہ ہوتا، نہ اوجے فلک پہ ہوتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے منارے نہ مسجد نہ مندر نہ میخانہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کا مقام اور رسول اللہ کا مقام، دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ خطیب کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو محمد رؤوف الرحیم ہے۔ اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے تو محمد رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے۔ اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے۔ اللہ رب ہے، محمد شاہ عرب ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے۔ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا۔ اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، مجھے کہنے دیجئے وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں۔ وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت سا شعر۔ جب میں آقا کا ذکر کرتا ہوں، سیرت طیبہ کا ذکر کرتا ہوں، تو میں اس شعر کو ضرور پڑھتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ تارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے۔ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں کسی بادشاہ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، کسی سکندر اعظم کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، کسی دنیا کے کسی خطے کے ایک مالک کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کائنات کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں جو دونوں جہاں کا مالک اور سردار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، تارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے۔ اور امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات، امت کے سلسلے میں رجب الرجب کے مہینے میں جب آقا زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر انہوں نے کیا تھا، مسجد اقصی کا سفر کیا، وہاں سے آسمان کا سفر کیا، وہ معراج کی رات چند گھڑیوں میں جو سفر طے ہوا، شاعر کہتا ہے تارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے، اور امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، یہ اوپر کی بات ہے۔ اور پرہیزگار بھی ہیں، یہ شعر سن کر آپ مچل جائیے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تڑپ جائیے گا کہ تارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے، امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، یہ اوپر کی بات ہے۔ اور پرہیزگار بھی ہیں، گناہگار بھی یہاں، پرہیزگار بھی ہیں، گناہگار بھی یہاں۔ جنت کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے۔
کہہ دیجئے ماشاءاللہ کہ پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، وہ آقا کے مقام کو نہیں جانتے، وہ آقا کی حیثیت کو اور شخصیت کو نہیں پہچان پاتے۔ شاعر کہتا ہے کہ پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی یہاں، جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے۔ اور تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ، تو کیسے جان پائے گا، تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ؟ ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے، ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے۔ اگر تو نے آقا کے مقام کو جان لیا ہوتا تو آقا کی ذات پر ایمان لے آیا ہوتا۔ تیری عقل سے باہر کی بات تھی، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی شخصیت۔ ابو جہل جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کبھی کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، لیکن ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتلاؤں کہ اس روئے زمین پر بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی، بڑے بڑے لوگ آئے۔ ایک غیر مسلم رائٹر ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں 100 بڑی شخصیتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا، جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے لے کر آج تک جتنی بھی شخصیتیں وجود میں آئی، لیکن جب وہ اپنی کتاب مکمل کرنے لگتا ہے تو آخر میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس شخصیت سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا شخصیتیں جو دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعارف کب سے ہوتا ہے؟ وہ پیدا ہوا، اس کا تعارف اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک چلتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، اس کا تعارف ولادت سے شروع وفات پر ختم۔ ایک قاضی ہے، ایک حاکم ہے، ایک سائنسداں ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، ایک وکیل ہے، ایک جج ہے، اس کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا بھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں؟ آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آدم تذکرہ کر رہے ہیں، نوح تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، موسیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، آج آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے نا، جلسہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، ہمیں بلایا اور پوری انسانیت کو بلایا، انبیاء کرام کو چھوڑ کر پوری انسانیت کو بلایا۔ اور اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، کیا کہا؟ الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے، ہم سب لوگوں نے وعدہ کیا ہے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جلسہ ختم، اللہ نے دوسرا جلسہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو بلایا نہ ہمیں بلایا، عام انسانوں کو نہیں بلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بلایا، حضرت آدم کو بلایا، نوح کو بلایا، موسیٰ کو بلایا، 1,24,000 انبیاء کرام کو بلایا۔ جب تمام انبیاء کرام
تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں تمام انبیاء کرام سے اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اے نبیو میں تجھے کتاب دوں گا، میں تجھے حکمت دوں گا، میں تجھے شریعت دوں گا، میں تجھے طہارت دوں گا، میں تجھے تلاوت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا رسول، ثم جاءکم رسول پھر آئے گا عبداللہ کا دلارا، ثم جاءکم رسول پھر آئے گا آمنہ کا لال، ثم جاءکم رسول پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا چہیتا، اور جب وہ آئے گا تو اے انبیاء کرام کی جماعت سنو تمام کے تمام لوگ اس آخری نبی پر ایمان لے آیا۔ یہ ہمارے نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کیا اور تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میرا یتیم میرا در یتیم آ جائے گا، میرا لاڈلا آ جائے گا، میرا چہیتا آ جائے گا، میرا محبوب آ جائے گا، میرے محبوب کے آنے کے بعد نہ کسی کی رسالت چلے گی، نہ کسی کی نبوت چلے گی، نہ کسی کی کتاب چلے گی، نہ کسی کی شریعت چلے گی، نہ کسی کی تلاوت چلے گی، اگر چلے گا تو صرف اور صرف میرے رسول کا سکہ چلے گا۔ شاعر نے کہا کہ سدا اسلام چمکا ہے، سدا اسلام چمکے گا، سدا اسلام چمکا ہے، سدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا، اور بروز حشر جب مجمع لگے گا حوض کوثر پر، بروز حشر جب مجمع لگے گا حوض کوثر پر، شہیدی کی تجلی سے ہمارا جام چمکے گا، شہیدی کی تجلی سے ہمارا جام چمکے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کبھی کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، بھروسہ رکھو اللہ پر، مسلمانوں نہ گھبراؤ، بھروسہ رکھو اللہ پر، کہ ظالم مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا، کہ ظالم مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا، اور یہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں کیا بگاڑیں گی، یہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں کیا بگاڑیں گی، کہ سورج کی طرح اسلام کا پیغام چمکے گا، کہ سورج کی طرح اسلام کا پیغام چمکے گا۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، یا سنی ہو تو آج مقرر وہ بات ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تبا تھا، وہ یمن کا بادشاہ تھا۔ وہاں کے بادشاہ تبا کا لڑکا یعنی جو شہزادہ تھا یثرب شکار کرنے کے لیے آیا، جس کا نام بعد میں مدینہ پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے نام کو بعد میں تبدیل کر دیا، اس کا نام مدینہ رکھ دیا۔ شہزادہ یمن سے آتا ہے، تبا کا لڑکا ہے، شکار کرنے کے لیے، اور کسی وجہ سے وہاں قتل ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے وہاں قتل ہو جاتا ہے۔ ادھر جب یمن کے بادشاہ کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو پوری فوج لے کر، پوری ٹیم لے کر یثرب پر حملہ کرنے کے لیے وہ پہنچتا ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، فوج سب کھڑی ہے۔ یثرب جب فوج پہنچتی ہے، تبا بھی ساتھ میں ہے، رات کا وقت ہے، خیمہ گاڑا جا رہا ہے۔ علاقے کے لوگوں کو پتا چلا کہ یمن کے بادشاہ کی فوج یثرب کے اندر آئی ہے، اور وہ اس لیے آئی ہے تاکہ اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے سکے۔ جب یثرب کے لوگوں کو پتا چلا
تو یثرب کے لوگوں نے کھانا بنا بنا کر فوجیوں کے خیمے میں لے جا کر پہنچا دیا۔ مسلمانوں دیکھو اخلاق پیش کرنے سے کیسی تبدیلی آتی ہے۔ یثرب کے لوگوں نے کھانا بنا بنا کر خیمے میں پہنچا دیا۔ یمن کے بادشاہ نے کہا اے لوگوں تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں، میں تیری بستی اجاڑنے آیا ہوں، میں تیرے شہر کو برباد کرنے آیا ہوں، تیرے بچے کو یتیم کرنے آیا ہوں، تیرے شوہروں کو تیری بیویوں کو بیوہ بنانے آیا ہوں، اور تم لوگ مجھے کھانا کھلا رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور کھانا کھلانا ہمارا شیوا ہے۔ کیا کہا؟ آپ ہمارے مہمان ہیں اور کھانا کھلانا یہ ہمارے عرب کی فطرت میں شامل ہے۔ یمن کے بادشاہ نے لڑائی کا فیصلہ ختم کر دیا اور اپنے یہودی عالموں کو بلایا، اپنے یہودی علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں جن کی بستی کو اجاڑنے آیا ہوں، جن کے شہر کو اجاڑنے آیا ہوں، جن کی بیوی اور بچوں کو یتیم کرنے آیا ہوں، بیوہ بنانے آیا ہوں۔ وہ لوگ کھانا بنا کر کھلا رہے ہیں۔ جب یہودی عالم آئے انہوں نے کتاب کو کھولا تو کھولنے کے بعد اس یمن کے بادشاہ کو کہا کہ آپ اس شہر کو کبھی برباد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ اس شہر کو کبھی برباد نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ کیا کہا؟ اس شہر میں اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ کہا کہ آگے اور بتاؤ کہ اس رسول کے ماننے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں غور سے سننا، ہماری اس امت کی صفت ہزاروں سال پہلے یہودی علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا۔ آج وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ یہودی علماء نے کہا کہ اس نبی کو ماننے والے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ کیا کہا؟ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اس امت کی صفت پچھلے کتابوں میں، پچھلی شریعتوں میں بیان کی گئی ہے کہ یہ امت نماز قائم کرنے والی ہوگی۔ آج یہ امت نماز قائم کرتی ہے؟ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، مسلمان ہونے کا دعویٰ صرف کرتے ہیں، نماز غائب ہے، مؤذن صدا لگا رہا ہے، نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جب جنت کا انہوں نے دیدار کیا اور اللہ سے ملاقات ہوئی، جہنم کے جب دیدار کے لیے جانے لگے، ساتھ میں حضرت جبرائیل ہیں، جب جہنم کے نظارے کو دیکھتے ہیں، ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور لوگوں کی ایک جماعت ہے، ایک وادی ہے اور اس وادی کے اندر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اندر آگ اتنا سخت ہے کہ اگر زمین کے پہاڑوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل کر ختم ہو جائے، وہ پہاڑ پگھل کر ختم ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آقا نے پوچھا کہ اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں اور کس بات کی سزا انہیں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز میں سستی کر دیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لی، ظہر کی قضا کر کے عصر میں پڑھ لی، عصر کی قضا کر کے مغرب میں پڑھ لی، یا دن بھر کے 5 وقت کی نمازوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ لیا۔
اس کو وادی ویل کہا گیا ہے۔ سوچو مسلمانوں، جو صرف نماز چھوڑ چھوڑ کر پڑھتا ہو، سستی کر کے پڑھتا ہو، اس کی سزا یہ ہے، تو جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، تو اس یہودی عالم نے صفت بیان کی کہ اس امت کی صفت یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور سچے ہوں گے، کھرے بولنے والے ہوں گے، حق بات بولنے والے ہوں گے۔ تو جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ سنیے گا، بہت قیمتی بات ہے۔ تو جب یہ صفت بیان کی گئی تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ سنو، میں اب جنگ کا فیصلہ ختم کرتا ہوں اور ایک محل یہاں تعمیر کی جائے، ایک شاندار مکان بنایا جائے۔ شاندار مکان بنایا گیا، ایک وصیت نامہ لکھا گیا، اور اس مکان کی چابی اس یثرب کے اندر جو سب سے بڑا سردار تھا اس کے پاس اس مکان کی چابی دی گئی اور وصیت نامہ دیا گیا، اور اس سے اس یمن کے بادشاہ نے کہا کہ اے یثرب کے سردار سنو، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو تو اپنی نسل کو یہ وصیت نامہ بھی دے دینا اور یہ چابی بھی دے دینا اور یہ مکان بھی دے دینا، اور یہ وصیت چلتا رہے اور یہ نسل در نسل چلتا رہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک زمانہ آیا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ وصیت نامہ پہنچا، ان تک یہ چابی پہنچی، ان تک یہ مکان پہنچا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وصیت نامہ پہنچتا ہے، یہ مکان کی چابی ملتی ہے، ادھر مکہ میں نبی پر ظلم ہونا شروع ہوتا ہے، صحابہ پر ظلم ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ہجرت فرما لیجیے۔ آقا ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس مکان میں ٹھہرتے ہیں، آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ وہ مکان حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مکان حضرت ایوب انصاری کا نہیں، بلکہ یمن کے بادشاہ نے اس نبی کی محبت میں، آخری رسول کے محبت میں نسل در نسل وصیت نامہ اور چابی دے دی تھی اور کہا تھا یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک اس مکان کی چابی اس آخری آنے والے رسول تک پہنچ جائے۔ مسلمانوں، یہ ہمارے نبی کا تذکرہ آنے سے پہلے ان کا یہ مقام، ان کا یہ مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اور ان کی یہ بلندی ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آدم آئے، آدم کے آنے سے پہلے آدم کا تذکرہ نہیں ہوا، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کسی کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں۔ اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے لوگ چاند کی حقیقت جاننے کے لیے نہ جانے کیسی مشین، روبوٹ اور انسانیں بھیج رہا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں۔ اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ ارے چاند کا ٹکڑا اپنی انگلی کے اشارے سے کر دیا، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔
یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے اپنے نبی کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بھائی آپ کی موافقت میں ہو تو اخلاق پیش کرنا آسان ہے، آپ کا پڑوسی آپ کی موافقت میں ہو تو اخلاق پیش کرنا آسان ہے، آپ کا محلہ آپ کے ساتھ ہو تو محبت پیش کرنا آسان ہے، لیکن قربان جائیے پورا مکہ آپ کی مخالفت میں تھا، لیکن آپ نے جب اخلاق پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی انک لعلی خلق عظیم۔ کمال تو یہ ہے سماج آپ کی مخالفت میں ہو، کمال تو یہ ہے آپ کا بھائی آپ کی مخالفت میں ہو، کمال تو یہ ہے آپ کا محلہ آپ کی مخالفت میں ہو، اور آپ اپنے اچھے اخلاق کو پیش کریں، تب یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، خطیب کہتا ہے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ماں زاغ ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اللہ نے ہمارے نبی پر ایک کتاب اتاری ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ایک قرآن وہ ہے جو تیرے گھر میں موجود ہے، ایک قرآن وہ جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ مجھے کہنے دیجئے وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی برکت۔ جو 30 پارے والا ہے وہ بھی حسین، جو وضحا کے چہرے والا ہے وہ بھی حسین، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ قرآن کے پارے حسین، قرآن کے پارے حسین، آقا کے نظارے حسین، قرآن کی سطریں کالی، آقا کی زلفیں کالی۔ فرق یہ ہے وہ قرآن معنی، یہ قرآن، وہ قرآن متن، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن دعویٰ، یہ قرآن دلیل، وہ قرآن سینہ میں اترنے والا، یہ قرآن روحوں میں اترنے والا، وہ قرآن کتابوں کا سردار، یہ قرآن نبیوں کا سردار۔ اور جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے، وہ قرآن سینے میں اترنے والا، یہ قرآن روحوں میں اترنے والا، وہ قرآن کتابوں کا سردار، یہ قرآن نبیوں کا سردار۔ جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت کا، سیرت کا عنوان نظر آیا، ماں ذات سے آنکھیں تو والشمس سے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ مسلمانوں، قرآن کی بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا، زیادہ ہو رہا، بس ایک واقعہ سنا کر 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بہت قیمتی واقعہ ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کر لیا تو انشاءاللہ آج کا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، ہر ایک کے لیے یہ رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیے، بس اپنے دل پر آپ ہاتھ رکھ کر کہہ لیجئے گا اور خود ہی تصور کر لیجئے گا کہ یہ بتائیے کہ مجلس میں جتنے لوگ ہیں یا میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں پروگرام کو، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟
پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ بس واقعہ سنا کر 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس واقعہ کو سن لینا اور اپنے ذہن و دماغ میں ڈال کر جلسے کو کامیاب بنا دینا۔ جس مقصد کے تحت ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور جس مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حبیب کو جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور جس مقصد کے تحت اپنے حبیب پر اس قرآن عظیم کو نازل کیا جو سارے جہان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دے، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دے، کوئی بھول ہم نہ مٹا پائے گا تجھے، اے غافلو قرآن کا دامن پکڑ کے دے۔ افریقہ کی سرزمین پر ایک مسجد میں امامت کی جگہ خالی ہوئی، امام صاحب ایک تشریف لائے، ان کی بحالی ہو گئی۔ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ لوگوں نے یہ طے کیا کہ امام صاحب کو جو ہم کھانا دیتے ہیں ٹفن کے ذریعے، وہ ٹفن نہیں بھیجیں گے۔ امام اچھے ہیں، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، تلاوت اچھی کرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کیوں نہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اور ادب و احترام کے ساتھ گھر بلا کر دسترخوان سجا کر کھانا کھلایا جائے۔ طے ہو گیا، مشورے میں بات پاس ہو گئی۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ایک شخص کے ہاں باری آئی، انہوں نے کھانا کھلایا، دسترخوان کو سجایا، انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر سجائے، بریانی ہے، قورمہ ہے، زردہ ہے، روٹی ہے، پراٹھے ہیں، شیرنی ہے، فرینی ہے، یعنی امام کی عقیدت میں، امام کی محبت میں انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر ڈال دیے اور سجا دیے۔ امام نے کھانا کھایا، دعا دی اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا، مسجد چلے گئے، تراویح پڑھائی۔ وہ شخص بھی تراویح پڑھنے چلا گیا۔ جب وہ شخص تراویح پڑھ کے آتا ہے جس نے امام صاحب کو گھر پہ دعوت دے کر کھانا کھلایا تھا، اس کی اہلیہ محترمہ کہتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آج صبح سے لے کر شام تک ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ صرف اور صرف گھر میں آج امام صاحب تشریف لائے۔ جب میں دسترخوان لگا رہی تھی تو میں نے دسترخوان کے قریب کچھ پیسے رکھے تھے، کچھ رقم رکھی تھی، وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں، وہ رقم نہیں مل رہی ہے۔ ہو نہ ہو امام صاحب نے یہ رقم اٹھا لی ہو، وہ شخص اب امام سے جو بے انتہا محبت کرتا تھا، امام سے جو بے انتہا عقیدت اور محبت کا ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا، اب امام سے نفرت کرنے لگا، کٹ کٹ کر رہنے لگا۔ پہلے جب مسجد جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد امام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، معاملہ کرتا تھا، دین کی بات سیکھتا تھا، عقیدت تھی، محبت تھی، لیکن اب نفرت میں وہ عقیدت محبت بدل چکی تھی۔ اب جب مسجد جاتا تھا، نماز پڑھ کر واپس گھر چلا آتا تھا۔ 1 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اسی کے ہاں باری آئی، بیوی سے مشورہ کیا کیا جائے، دعوت پہ بلا لی جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ بیوی نے کہا بلا لیجیے، ہو سکتا ہے ان کے کوئی تقاضے رہے ہوں، وہ تقاضے وہ پورے کر چکے ہوں، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ رہا ہو، انہوں نے ہماری رقم لے لی ہو اور استعمال کر لیا ہو، ان کو بلا لیا جائے۔ بلا لیا گیا، امام صاحب تشریف لائے، جب گھر میں داخل ہوئے، سلام و کلام ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، دسترخوان کا منظر بدلا ہوا ہے۔ پچھلے سال جب آئے تھے شیرنی بھی تھی، فرینی بھی تھی، قورمہ بھی تھا، بریانی بھی تھی، زردہ بھی تھا، لیکن اس سال صرف سوکھی روٹی اور چائے پڑی ہوئی ہے۔ خیر امام صاحب نے کھایا، دعا دی، جانے لگے۔ میزبان نے روکا کہ امام صاحب جائیے مت، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے کٹ کٹ کے رہتا ہوں، میں آپ سے دور رہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ مجھ سے کٹ کٹ کے رہتے ہیں، آپ مجھ سے دور رہتے ہیں۔
تو امام صاحب سے انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے پوچھا نہیں؟ امام صاحب نے کہا چلیے آپ آج ہی بتا دیجئے کیا معاملہ ہے، کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں، کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب پچھلے سال آپ جب میرے ہاں آئے تھے، میں نے دسترخوان سجایا تھا تو میری اہلیہ محترمہ نے کچھ رقم رکھی تھی، کچھ پیسے رکھے تھے، وہ پیسے آپ نے لے لیے ہو۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک میرے گھر میں کوئی نہیں آیا، آپ کے علاوہ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیسے لیے ہوں تو بتا دیجئے، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کیا کہا؟ میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے کہا ہاں وہ پیسے میں نے اٹھائے تھے۔ کیا کہا؟ وہ پیسے میں نے اٹھائے تھے۔ یہاں ایک بات میں رک کر کہنا چاہوں گا، مسلمانوں خدا کے واسطے اپنے اماموں کی تنخواہ اتنی کم مت رکھیے کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو بیوی بچے کا خیال اسے ستانے لگے اور آپ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے اماموں کو غلام مت سمجھیے، یہ آقا کی نیابت کر رہے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں۔ اگر آپ نے ان کی تنخواہوں میں کمی کوتاہی کی اور مسجد میں ٹائل، ممبر اور محراب کو سجایا تو کل قیامت کے دن متولی اور صدر کی پکڑ ہو جائے گی۔ امام صاحب نے کہا کہ ہاں وہ رقم میں نے اٹھائی تھی، اتنا کہا اور سر کو نیچے جھکا لیا، زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ صاحب خانہ کہتا ہے امام صاحب آپ سر اٹھائیے، روئیے مت، جائیے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ضروریات زندگی ہے، کوئی تقاضا رہا ہوگا، آپ نے پیسے لیے استعمال کر لیے، جائیے ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ سر اٹھا لیجیے۔ امام صاحب نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے تیری رقم اٹھائی تھی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں پچھلے سال تیرے گھر پہ آیا، دسترخوان سجا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، پیسے اڑنے لگے، میں نے پیسے کو کلیکٹ کیا، پیسے کو جمع کیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، میری نظر طاق پر رکھے ہوئے قرآن کریم پر پڑی، میں نے قرآن کریم کو کھولا اور قرآن شریف کے اندر اس پیسے کو رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ گھر کا کوئی فرد اٹھے گا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تو اس کو اس کا پیسہ مل جائے گا، اس کو اس کی رقم مل جائے گی۔ میں رو رہا ہوں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج ایک سال کا عرصہ گزر گیا، گھر کے کسی فرد نے قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ مسلمانوں آج یہ ہماری حالت ہے یا نہیں؟ ایک دم ہے۔ مسلمانوں دن میں 50 بار اپنے اسکرین ٹچ موبائل کو صاف کرنے والوں سن لو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کے پاس قرآن کریم ہو اور وہ اس کی تلاوت نہ کرتا ہو، اندھا اٹھائے گا، نابینا بنا کر اٹھائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری کتاب تیرے پاس تھی لیکن تو نے تلاوت نہیں کی، آج میں نے تجھے نابینا بنا دیا۔ مسلمانوں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے نہ کریں گے؟ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا، اور یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ اور کبھی جوہر کانپوری نے کہا تھا کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اور غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، وہ سلطان رکھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، بس یہ شعر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے نا؟
حکومت پر نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں، اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔